اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ یاسین کا چوتھا رکوع آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے 3 رکوع بیان کیے۔ چوتھا رکوع آیت نمبر 51 سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 51۔ آئیے سورہ یاسین کے مضامین سے اپنے قلب کو منور کرتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب وہ سور میں پھونکا جائے گا تو اسی وقت وہ لوگ جو انکار کیا کرتے تھے اللہ کی نشانیوں کا، اب ان کا یہ ذہن تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ من الاجداث، وہ اپنی قبروں سے جب وہ سور پھونکا جائے گا تو اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ الی ربہم، اپنے رب کی طرف، ینسلون، تو پھر وہ اپنے مولا کی طرف دوڑتے ہوئے چلے جائیں گے۔ قیامت برپا ہو گئی، جس کا وہ انکار کرتے تھے اب وہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ پھر کیا ہوگا؟ اب قیامت کے دن شور، آہوزاری، افسردگی۔ قالو، وہ کہیں گے، قیامت کے دن بولیں گے، یا ویلنا، ہائے ہمارے لیے خرابی ہے، آج تو ہمارے لیے بہت خرابی ہے، تباہ و برباد ہو گئے۔ من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھا دیا ہماری نیند سے، ہماری قبروں سے، ہماری سوئے ہوئے تھے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ہماری نیند سے کس نے بیدار کر دیا؟ تو اس دن، قیامت کے دن، شور ڈالیں گے۔ جواب کیا ہوگا؟ ھذا، یہ وہ ہے جو دنیا میں تمہیں بتایا جاتا تھا، ما وعد الرحمن، جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ فرمایا تھا المرسلون، رسولوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے تھے، مبعوث کیا تھا، اور سب سے آخری نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی شان مقدسہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، وہ تو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے۔ تو اس دن، قیامت کے دن، کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہ ہے جس کا وعدہ رحمان نے فرمایا تھا اور سچ فرمایا تھا رسولوں نے۔ یہ آیت نمبر 52 ہے۔ آگے آیت نمبر 53، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون۔ فرمایا جا رہا ہے کہ وہ پھونک ہوگی مگر ایک چیخ، یعنی کانت، وہ جو پھونک ماری گئی وہ تو ایک ہی ہے، الا صیحۃ واحدہ،
وہ تو ایک چیخ ہے اس وقت، اور ایک چیخ میں اتنی طاقت ہے، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، تو سب ہمارے حضور جمع کر دیے جائیں گے، حاضر کر دیے جائیں گے۔ صرف ایک سور پھونکا جائے گا اور اس میں اتنی طاقت اور قوت ہوگی کہ سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے۔ وہ روز معاشر ہے، اور سورہ بقرہ کے پہلے رکوع میں ہی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جو متقین ہیں وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا معزز ناظرین کرام، قرآن مجید فرماتا ہے فَالْيَوْمَ، تو آج لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفسن، کسی جان پر، شیء، کچھ بھی، ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، اور بدلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا مگر اس کا جو تم عمل کرتے تھے۔ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، عدل ہوگا۔ مالک یوم الدین ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ جو دنیا میں تم عمل کیا کرتے تھے اس عمل کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ اب اس کے بعد ایک وہ طبقہ جس نے دنیا میں قیامت کا اور اللہ کے رسول کا اور اللہ کا انکار کیا تھا، ان کی حالت اور ہوگی۔ اور جو صاحبان تقوی ہیں، قیامت پر یقین رکھنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت و اتباع میں زندگی بسر کی، عشق رسول اور خوف خدا میں زندگی بسر کی، ان کی شان کیا ہوگی؟ سورہ یاسین سنیے، اور رب العالمین اپنے خاص بندوں کو جو نعمتیں عطا فرمائے گا ان کا تذکرہ قرآن مجید فرما رہا ہے۔ آیت نمبر 55، ان اصحاب الجنہ، بے شک وہ جو باغات والے ہیں، وہ جو جنت والے ہیں، الیوم، اس دن، آج کے دن جو قیامت کا دن ہے، فی شغل فاکہون، اور وہ لطف اندوز بہلانے والے کام میں ہوں گے۔ ان کے دلوں کو بے سکونی نہیں ہوگی، دلوں کو سکون ہوگا، لطف والی زندگی ہوگی، آرام دہ زندگی ہوگی، لگژری لائف ہوگی، قلبی سکون ہوگا۔ آج انسان یہ سب کچھ کس لیے کر رہا ہے؟ کہ مجھے سکون ملے۔ یہ جو دنیا ہے اس میں کوئی کہے کہ جناب مجھے سٹرگل نہ کرنی پڑے، محنت نہ کرنی پڑے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ لیکن آخرت کی زندگی وہ ہے، اس دن اللہ فرماتا ہے کہ پھر وہ لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ہم، وہ جنتی لوگ، وازواجہم، اور ان کی بیویاں، ان کے جو پارٹنر ہیں، ان کے جو جوڑے ہیں، جو بیویاں ہیں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، ظلال، ظل کی جمع، سائے ہوں گے، علی الارائک، تختوں پر، متکئون، تکیے لگے ہوں گے، پلوز ہوں گے، ٹیک لگا کر سایوں میں، تختوں پر، بیڈز پر وہ آرام کریں گے۔ لہم فیہا، اللہ فرماتا ہے یہ جنت ہم نے بنائی ہی متقین کے لیے۔ لہم فیہا، آیت نمبر 57 یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ فاکہۃن، فاکہہ، پھل، میوے، فروٹس۔ دنیا میں بھی میوے تھے، لیکن جو جنت کے میوے ہیں ان کی کیا بات ہے۔ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، اور میوے تو ملیں گے، لیکن اللہ فرماتا ہے جو چیز بھی وہ مانگیں گے جنت میں وہ خواہش کریں گے۔ یہ دیکھیے، وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ، جو بھی، یہ دیکھیے گا، ہر وہ چیز، ہر وہ نعمت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ سے طلب کریں گے، جو خواہش کریں گے، جنت میں وہ عطا کر دی جائے گی۔ اور پھر یہ نعمتیں اپنی جگہ، لیکن رب العالمین سبحان اللہ، یہ جملہ دیکھیے گا، سلام، سبحان اللہ، رب العالمین کی طرف سے کیا نعمتیں ملیں گی؟ سلام
سلام ہوگا اللہ کے خاص بندوں میں جنہوں نے زندگی اللہ کی محبت میں گزاری. قولا من رب الرحیم، سلام ہوگا فرمایا ہوا مہربان رب کی طرف سے. جنت میں اللہ رب العالمین کی طرف سے انہیں سلام آئے گا. سبحان اللہ، کیا وہ منظر ہوگا. اور یہ وظیفے کے طور پر بھی اس آیت مقدسہ کو پڑھا جاتا ہے، سلام قولا من رب الرحیم. تو اللہ تعالیٰ ان پر سلامتی بھیجے گا، پیس ہی پیس ہوگا، امن ہوگا، راحت ہے، چین ہے، قلبی ظاہری باطنی سکون اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد معزز ناظرین کرام، اب وہ جو مجرم ہیں، جو کرمنل مائنڈڈ ہیں، جنہوں نے دنیا میں کرائم کیے، غریبوں کا خون چوسا، ان کو کہا گیا کہ غریبوں پر خرچ کرو، انہوں نے غریبوں پر خرچ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا، مرسلین کا انکار کیا، قیامت کا انکار کیا. دنیا میں بھی ان کی زندگی دوسروں پر ظلم اور بربریت والی زندگی تھی، دوسرے کا حق چھیننا اور حق پر ڈاکہ ڈالنا. اب سنی قیامت کا دن ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، وَامْتَازُوا، الگ ہو جاؤ. اب ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اليوم، آج کے دن جو قیامت کے دن ہے، ایھا المجرمون، اے مجرموں، آج میرے متقین بندوں سے، نیک کار بندوں سے، مخلصین سے علیحدہ ہو جاؤ. اب سنیے یہ جملہ، یہ قیامت کے دن کہا جائے گا. الم احد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے عہد نہ لیا تھا تم سے اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا. شیطان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کے آگے سجدہ کرنا اور پھر اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرنا. ارأیت الذی من اتخذ الہہ ہوا، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جو اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. انہ لکم عدو مبین، یہ آیت نمبر 60 میں یہ 5ویں مرتبہ مبین کا لفظ آ رہا ہے. ان پر توجہ دیجئے جو سورہ یاسین میں 7 مقامات پر مبین، یہ ہے عدو مبین. اگر تم اپنی دنیا اور آخرت کامیاب کرنا چاہتے ہو، امام مبین پر توجہ دو، کھلی گمراہی سے بچو. بلاغ المبین کی طرف رخ کرو جو اللہ نے تمہاری طرف بھیجا ہے. اور پھر جو تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، یہ جو شیطان ہے یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں گمراہ کرتا ہے اور تمہیں جہنم کی آگ میں لے جائے گا. اب وقت ہے، اب زندہ بیٹھے ہو، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے تو شیطان کے پیچھے مت چلو. یہ شیطان تمہیں جہنم کی طرف لے جائے گا. آگے رب العالمین فرماتا ہے کہ میں نے آیت نمبر 61، ان اعبدونی، میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. ہم نماز میں بھی کیا دعا کرتے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تمہیں تو کہا تھا کہ میری پیروی کرنا، میری عبادت کرنا، میرے ساتھ دوستی لگانا، لیکن تم تو شیطان کے پیچھے لگ گئے جو عدو مبین ہے، کھلا دشمن ہے تمہارا. آیت نمبر 62 میں فرمایا گیا، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، اضل، اس نے گمراہ کر دیا، شیطان نے گمراہ کر دیا، منکم، تم میں سے، جبلن کثیرا، بہت ساری مخلوق کو شیطان نے گمراہ کر دیا. تمہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن تم نے میری محبت کو چھوڑا اور شیطان کی محبت میں گم ہوئے اور شیطان کے پیچھے چلنے لگے. یہیں آیت مقدسہ آیت نمبر 62، افلم تکونوا تعقلون، افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہ تھے، تمہیں عقل نہ تھی.
اب وقت ہے معزز ناظرین کرام، یہ آپ کو اسی لیے بیان کیا جا رہا ہے درس قرآن، تاکہ میں بھی سنوں اور میرا یہ پیغام خواتین و حضرات تک پہنچے، اور آج ہم فکر کریں، عقل کریں، غور کریں، پھر قیامت کے دن یہ جملہ بھی کہا جائے گا، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم، سورہ یاسین آیت نمبر 63، آپ اپنی آنکھوں سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا، دنیا میں تمہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ آگ بڑی سخت ہے، لیکن تم نے عقل نہ کی۔ اصلوھا اليوم بما کنتم تکفرون، اب جھونکے جاؤ گے، داخل کیے جاؤ گے، ڈالے جاؤ گے آج کے دن اس آگ میں، اس جہنم میں تمہیں پھینکا جائے گا، تمہیں جلایا جائے گا، تمہیں داخل کیا جائے گا۔ داخل ہو جاؤ، آپ حکم دیا جا رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ تم پر ظلم نہیں ہو رہا، پہلے ہی کہہ دیا کہ آج کے دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ بما کنتم تکفرون، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم زمین پر کفر کرتے تھے، اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے۔ آج تمہارے سامنے ہے، یہ جہنم ہے، یہ جنت ہے، یہ آخرت ہے۔ آیت نمبر 65، الیوم، قیامت کے دن، آج کے دن۔ اب کچھ چرب زبان بھی ہوتے ہیں، وہ اپنے گمان میں سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے تیز ترار ہیں، جملے بازی کر لیں گے، لیکن قیامت کا جب دن ہوگا، الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے۔ کہاں لگائیں گے؟ علی افواہہم، ان کے منہوں پر سیل لگ جائے گی، منہ بند کر دیے جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ یہ جو ہاتھ ہے جن سے وہ غلط کام کرتے تھے، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تو کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، پھر ہاتھ خود گواہی دیں گے، ہاتھ بولنے لگ جائیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں اس کی جو وہ کماتے عمل کرتے تھے۔ ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے، منہ بند کر دیے جائیں گے۔ یہاں میں ایک نقطہ اور بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ یہ ختم نبوت کی یہاں پر آپ کو دلیل بھی مل جائے گی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہم خاتم کا معنی آخری کرتے ہیں، روٹ لیٹر خاتمیم، خاتمہ یختم، تو یہاں پر ہے الیوم نختم، ہم مہر لگا دیں گے، جمع متکلم، ہم مہر لگا دیں گے۔ تو یہاں جو خاتمیم روٹ لیٹرز ہیں، ختم، اس کا معنی ہے بند کرنا، جیسے منہ بند ہو گیا تو کوئی لفظ اندر سے باہر اور باہر سے اندر نہیں، سیل ہو گیا۔ تو اس لیے خاتم النبیین کا ترجمہ خاتم کا بھی ہم سیل کرتے ہیں، یہ آیت بھی اس کے ساتھ لنک کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اب بند کر دی گئی نبوت۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اوروں کے لیے بند ہے، لیکن میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری و ساری ہے۔ آج ہم سرکار کی نبوت کے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آیت نمبر 65 میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس دن منہ بند کر دیے جائیں گے، یہ ہاتھ بندے کے خلاف گواہی دیں گے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں ہے کہ یہ جو سکن ہے یہ بھی بندے کے خلاف گواہی دینا شروع کر دے گی، سکن بولے گی، اور بندہ اس دن حیرت زدہ ہو جائے گا کہ میری اپنی باڈی ہی میرے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 66، دو آیات باقی رہ گئیں یہ چوتھے رکوع کی۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَتَمَسْنَا، تو ضرور مٹا دیتے۔ یہ دنیا میں، اب اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا میں تمہیں مہلت دی تھی، اگر ہمیں یہ چاہتے تو دنیا میں تمہیں عذاب دے دیتے۔ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہتے، لَتَمَسْنَا،
تو ضرور مٹا دیتے، علی اعینہم ان کی آنکھیں، فاستبقوا الصراط پھر وہ جلدی سے جاتے راستے کی طرف، یعنی اگر ہم چاہتے تو آنکھیں مٹا دیتے، پھر وہ راستے کی طرف جاتے تو کیا ہوتا؟ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ تو پھر فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تو کہاں سے وہ راستہ دیکھتے، یعنی اگر ہم اس کی آنکھیں ہی مٹا دیتے تو وہ کہاں سے ان کو راستہ نظر آتا؟ آنکھیں ہی نہیں ہیں، آنکھیں ختم ہو گئی، مٹ گئی۔ تو ابھی غور کرو، یہ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے جس سے تم دیکھ رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا دیتے۔ آیت نمبر 67 ہے، آخری آیت ہے سورہ یاسین کے 4 رکوع کی۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں مسخ کر دیتے، بدل دیتے ان کی صورتیں ان کی جگہ پر، تو وہ طاقت نہ رکھتے آگے بڑھنے کی، نہ وہ پیچھے لوٹنے کی۔ مطلب یہ، اگر ہم چاہتے تو ان کی جگہ پر ہی ان کی صورتیں بدل دیتے، تو وہ نہ آگے بڑھ سکتے نہ پیچھے لوٹتے۔ رب العالمین سمجھا رہا ہے، یعنی اس سزا سے بڑھ کر اگر ہم چاہتے تو جن گھروں میں یہ بیٹھے ہوئے تھے وہیں ان کے کفر کی سزا، انہی کے گھروں میں یہ سزا دیتے کہ ان کی صورتیں بدل دیتے، جانور بن جاتے۔ پھر اب کسی کی شکل بندر کی ہو، سور کی ہو، گھروں میں بیٹھے ہیں تو نہ وہ آگے بڑھ سکتے نہ وہ پیچھے لوٹ سکتے، تو جرم کی سزا ان کو دنیا میں مل سکتی تھی، لیکن یہ ہماری رحمت ہے، ہمارا فضل ہے، ہمارا کرم ہے جو کہ ہم نے ان کو سزا نہیں دی ہے۔ ہم چاہتے تو دنیا میں سزا دے سکتے تھے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ جو 4 رکوع ہے آپ نے سماعت کیا، اس 4 رکوع میں رب العالمین نے انسان کو سمجھایا ہے کہ قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا کہ پہلے سب فنا ہو جائیں گے، پھر دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا تو سب اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ پڑیں گے اور فرشتے انہیں میدان حشر میں لے جائیں گے۔ یہ حساب و کتاب، سزا و جزا کا دن ہے۔ اہل جنت سلامتی سے جنت میں ہوں گے، منکرین حق جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ شیطان کی دوستی قیامت کے دن کچھ کام نہ آئے گی، زبانیں بند ہو جائیں گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، بولیں گے، ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے، بدعمالیوں کے یہ گواہ بن جائیں گے۔ بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اب اللہ فرما رہا ہے 4 رکوع میں، اگر ہم چاہتے تو دنیا میں تمہاری شکلیں بدل دیتے، تمہاری آنکھیں مٹا دیتے، نہ تم دیکھ سکتے نہ کہیں جا سکتے۔ آج جو دنیا میں تمہارے چہرے نہیں بگڑ رہے، تمہاری شکلیں نہیں بگڑ رہی، تمہارے آرگن سلامت ہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نہ شکری نہ کرو، اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ اللہ کی بارگاہ میں، جھک جاؤ اللہ کی بارگاہ میں اور دامن تھامو ذات سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تاکہ تم دنیا کے عذاب سے بھی بچ جاؤ اور آخرت کے عذاب سے بھی بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو مہلت دی، اس کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں ناظرین کرام، آج ہم نے 4 رکوع کے مضامین کا خلاصہ اختصار کے ساتھ سماعت کی۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں سورہ یاسین کے 5ویں رکوع کا بیان ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ یاسین کو پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم